وقت اشراق کشمیر کے ساتھ میزبان حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں مگر وہ سوشل ورکر بھی ہیں، بعض لوگ اسٹوڈنٹس ہیں مگر وہ بھی سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا یا ان کو مین اسٹریم میں دیکھا نہیں گیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملکہ بتاتے ہیں جن کا نام سردار رضوان خالد ہے اور آپ تعالیٰ کا ہیرا آزاد کشمیر سے ہے۔ راول پنڈی میں کشمیر محل ریسٹورنٹ کے نام سے آپ کا ہوٹل ہے، اور یہ کافی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی سے پہلے یعنی کبھی اس طرح کچھ ناکائی ہماری نہیں ہوئی۔ خود کبھی تاریخ میں جب انہوں نے اعلان کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے سینہ سپر ہو کے کام کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد سے بات کھلی تو پہلے سے ان کا مائنڈ ایسا تھا اور پہلے سے ایسا کام کر چکے تھے یہ کہ خود کبھی تاریخ کی بڑی اہم ضرورت تھی یہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو بہت بزنس مین کچھ ہم کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بزنس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وہ بھی آپ نے پنڈی میں کیا، حالانکہ یہاں ایک نئی جگہ ہے، راولپنڈی بھی کر سکتے تھے آپ، اجرا بھی کر سکتے تھے آپ، بدل بھی آ جا سکتے تھے، ملک میں ہی کاروبار کرنے کی وجہ کیا بنی؟ جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات چیت کرنے کا، اور کچھ تجزیے ایسے ہیں کہ جو ہماری ذات سے متعلق بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے بعض اوقات ذات سے نکل کر باہر دوسرے لوگوں کی حد تک ان کے ثمرات جاتے ہیں، ان کے فوائد یا نقصانات جو ہے ان کا دائرہ کار اتنا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک تو خیر بزنس کا تعلق ہے، ہمارا یہاں سے راولپنڈی میں تقریباً کوئی 50 سال سے اپنا ایک ہوٹلنگ کا بزنس ہے۔ ابھی میں نے ایک کچھ عرصے 5-4 سال قبل ایک علیحدہ سے ایک اور بھی ہوٹلنگ کا ہی بزنس شروع کیا ہے۔ تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہمارے جو لوگ یہاں پر آزاد کشمیر سے بالخصوص جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے لوگوں کی اس طرح کی ایجوکیشن، اس طرح کے وہاں پہ روزگار کے ان کو مواقع نہیں ملتے، تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں، تو ان صنعتوں میں آ کر یا ان جو کاروبار میں آ کر ہم اپنے لوگوں کو بعض اوقات جو ہے نا اپنے ساتھ ان کا بھی چلیں چولہا جلتا رہتا ہے، اور ایک معاشرے میں چلیں کچھ لوگوں کا جو ہے نا ایک روزگار کا آپ نے کاروبار میں صرف اس لیے یعنی آنے کا پروگرام بنایا کہ چلو کسی ملک کو بھی روزگار دینے کے ساتھ آپ کسی کا جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ بیرون ملک بھی آج کل ایک ٹرینڈ ہے، ظاہر ہے باہر لوگ ہمارے چلے جاتے ہیں یا کچھ، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں 20-30 خاندانوں اور کا بھی جو ہے نا وہ چولہا جلتا ہے، ان کا بھی ساتھ میں کام ہوتا ہے۔ بس یہ تو ایک بتائیں کہ خود کفیل تحریک کے حوالے سے آپ کے ساتھ جب رابطہ ہوا آفیشرس کا، باقی سیاسی حوالے سے بھی آپ کافی لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بزنس مین جو ہوتے ہیں ان کو ہر بندہ اپروچ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، دوسرا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تیسرا ان کے پاس تعلق بڑا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے خود کفیل تحریک میں آنے کی وجہ کیا؟ دیکھیے، خود کفیل تحریک تو خیر ایک فلائی مشن ہے، اور یہ دراصل یہ کسی کی اپروچ کی بات نہیں ہے، یا یہ میرے خیال میں وقت کا بنیادی تقاضا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خود کفیل، ایک تو ہر آدمی اپنے طور پر خود کفیل بننا چاہتا ہے، لیکن ایک جس ریاست کے آپ شہری ہیں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ اس سوسائٹی کو اگر خود کفیل بناتے ہیں، اس ریاست کو اگر آپ خود کفیل بناتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں جو صرف نام ہے اس کے اندر جو اٹریکشن ہے، وہ جب آپ نام کسی کے سامنے لیں گے تو اس میں ظاہر ہے اگر کوئی بندہ باشعور ہے، دل رکھنے والا ہے، تو وہ تو فوراً اس میں آئے گا۔ تو خود کفیل تحریک جو ہے وہ ماشاءاللہ جو اس وقت ہماری بہت ایک ضرورت تھی جس چیز کی، اس مشن کو لے کر، اس پیغام کو لے کر جو ہمارے محترم بزرگ ہیں جیسے لیاقت صاحب ہیں، آپ جیسے دوست ہیں، بہت سارے جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو اصل میں ایک درست سمت ہے اپنے لوگوں کو اس راستے پر لے کے جانے کی، تو وہ اس لیے مجھے یہ بہت بڑا اچھا یہ لگا یہ سارا مشن کہ ہم پریکٹیکلی اپنے لوگوں کے لیے، اپنی ریاست کے لیے کچھ ایسا کر سکیں، ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو ہم بیٹھ کے پورے تجزیہ کر کے پوری ایک سوچ کے ساتھ زمین پر اتریں، گراؤنڈ پر اتر کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک جو ہے نا مقام بنائیں ہم اپنا، اور ایک اپنی ریاست کو مضبوط کر کے آگے چلیں۔ تو اس لیے میں خود کفیل تحریک میں کچھ عرصے سے شامل ہوا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا مشن
ویژن ہے اور میرا یہ سوچ ہے کہ میں جتنا بھی کر سکا مالی جانی اور ہر طرح سے اپنے وقت سے جو ہے نا میں ضرور خود کفیل تحریک کو لے کر انشاءاللہ آگے چلوں گا. اچھا، ایک اسٹیٹسٹیکل ہمارے پاس سروے ہے جس میں تقریباً 1.5 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ایم اے ایم ایس سی کر کے ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور جوان بھی شامل ہیں، اور ہر سال بلکہ ہر 6 ماہ کے بعد تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20,000 نوجوان جو ہے وہ بے روزگار کی طرف جا رہے ہیں، بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے جو کریم ہے وہ بیرون ملک جا رہی ہے. ایسے میں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے مستقبل بچوں کا کیوں نہیں بن رہا؟ 25 ارب کا بجٹ آپ کا ہو گیا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس کے باوجود بھی ترقی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، جہاں تک روزگار یا بے روزگاری کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ نے بڑا بہت خوبصورت سوال کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم اپنی ڈگریاں لے کر جس طرح سے خوار ہو رہے ہیں، اور یعنی ماسٹر ڈگریز والے، پی ایچ ڈیز والے، اور بہت اچھی اور بڑی محنت سے بیچارے غریب لوگوں کے بچے جو ساری عمر پیٹ کاٹ کر والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب وہ تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کہیں ان کے لیے جابز کا سلسلہ نہیں ہے. ابھی کل پرسوں مجھے پرنسپل صاحب وہ بتا رہے تھے باغ سے کہ ایک پوسٹ 500 جو ویکنسیز آئی ہیں ان کے لیے 40,000 امیدواران نے کیا کیا، انہوں نے اپلائی کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کے اوپر سارا پریشر آتا ہے، حکومت کی غفلت اپنی جگہ، لیکن ساری آپ دیکھیں کہ اگر 40,000 میں سے 500 پوسٹیں ہیں تو 39,500 اس کا مطلب آپ کا بے روزگار ہو گیا، اور 500 لوگ آپ کے جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوں گے. ان میں سے بھی جو لوگ ایڈجسٹ جن کو جابز ملیں گی وہ سارے سفارش پر جائیں گے، اور جو ہے پیچھے 39,500 ہے وہ ان میں سے ہمارے بہترین دماغ، ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ جن کے اندر مخفی جوہر ہیں، جن کو باہر لانا چاہیے تھا، جن کی صلاحیتوں سے اس سوسائٹی کو فائدہ ہوتا، اس ریاست کو فائدہ ہوتا، وہ بیچارے در بدر یا تو دھکے کھا رہے ہوں گے، یا کسی ہوٹل کے برتن دھو رہے ہوں گے، یا کہیں باہر جا کے کسی کی غلامی کر رہے ہوں گے، یا جو ہے نا اسی طرح اپنی دیکھیں ہاں اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے. تو میرے خیال میں سارا جو پریشر ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر ہے. اب مجھے گورنمنٹ کتنی جابز دے دے گی، پولیس میں کتنے لوگ بھرتی ہو جائیں گے، یا ٹیچرز ہمارے کتنے لوگ بھرتی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسا اصلاحی پروگرام تو ہے نہیں، ایسا تعمیری پروگرام تو ہے نہیں. انڈسٹریز ہمارے جو ہے نا وہاں پر تو کوئی قائم نہیں کی جا رہی کہ جہاں پر لوگوں کو کھپایا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود کفیل تحریک کا جو مشن ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم خود سے اپنا روزگار پیدا کریں، ہم اپنے ٹیلنٹ کو خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر جو ہے نا اس کو باہر لے کر آئیں، اور اپنی صلاحیتوں سے اپنی سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں. تو ہمارا جو بیسکلی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ٹرینڈ کریں، اور دوسرا ان کو روایتی جو ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے، جو روایتی تعلیم ہے، اس سے ہٹ کے ان کو جو ہے نا ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا. اب دیکھیں آج تک ہمارے آج کے اس جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ بہت پہلے جو سلیبس اس وقت کی ضرورت کے حساب سے جو ہے نا وہ مینج کیا گیا تھا وہ اب تک پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے کسی اسکول کے اندر جو ہے وہ کوئی یعنی کہ جو عام سی چیزیں ویلڈنگ پلانٹ تک جو ہے نا وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آپ کا موبائل ٹیکنیشین وہاں پہ جو ہے نا بچوں کو نہیں دے، کوئی کمپیوٹر جو ہے نا ٹیکنیشین وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، آپ کی جو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں. حتیٰ کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طالب علم جو یا اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ تک نہیں بتا رہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم آپ کی جو زمینیں بنجر پڑی ہوئے ہیں آپ ان کو سیراب کریں، آپ ان زمینوں سے اپنا غلہ اگائیں، آپ ان زمینوں کے اوپر محنت کریں. آپ اور بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے جو ہے نا لائف سٹاک، پولٹری فارم، فش فارمنگ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس طرف نہیں آ رہے. اور سارا بالآخر جو پریشر ہے وہ کس کے اوپر جا رہا ہے، وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہی برا حال ہے. دیکھیے آزاد کشمیر میں بہت ساری جنگلات ایسے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں، ایسی ہے تولی پیر ہو گیا، نیلا وٹ ہو گیا، کرکوٹ میں مختلف دیکھیں آپ، جگہ جگہ ہوٹل میں بھی دیکھیں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر سیٹیں بیٹھنے کی لگائی جائیں جیسے کہ ٹورسٹ اتنا جا سکتا ہے، 14 لاکھ ٹورسٹ اس طرح سے آیا ڈیلنگ میں آیا ہے. ٹورزم کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا. اس کے لیے کیوں کام نہیں ہو رہا؟ حالانکہ دیکھا جائے اگر تو اس وقت جو پاکستانی ہے تقریباً 15 لاکھ کی تعداد میں بلکہ اس میں زیادہ تر لوگ یورپ میں
کیا وجہ ہے کیوں ہمارا ٹورزم گھٹنے والا؟ سر ٹورزم تو میں ایک شعر اکثر پڑھتا رہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ پھر اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھ کو ہے یقین کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ چشمے کی صرف آپ بات کریں، جو تتا پانی ہے آپ کا، جہاں سے گرم پانی کا چشمہ نکلتا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور صرف وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہاں سے لوگوں کو شفا تو ملتی ہے، صرف آپ اس ایریے کے اندر کتنا ٹورزم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو تولی پیر، لسڈن، دوسری جگہوں پہ حاجی پیر، مثلا بہت ساری جگہوں پہ آپ کا ایسا، صرف ایک منجوسا جھیل کے اوپر آپ کے نیلم ویلی کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے نا ایک سال کے اندر جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا ریاست کے اندر منسٹریز آف جو ٹورزم ہے اس کا ہم نے آج تک گراؤنڈ کے اوپر کوئی نشان نہیں پایا کہ یہ منسٹری کہیں سے یہیں سے ہو کے کہیں گزری ہے، کہیں نہیں ہم نے دیکھا۔ اور سیاحت کی جو وزارت ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایک تو ٹورسٹ جو ہے ان کو سہولیات مہیا کریں، دوسرے جو مقامی طور پر گائیڈ رکھیں، وہاں پر جو ہے نا مختلف ریزورٹس بنائیں، مختلف جگہوں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، فیملیز اگر آتی جاتی ہیں تو ان کے لیے پروٹیکشن ہر طرح سے ان کو کیا سہولیات دینی چاہیے۔ ہاں جی جی، اس کے اندر یہ حال ہے کہ کشمیر کو انہوں نے ٹورسٹ کی لسٹ میں نہیں رکھا ہے۔ حالانکہ جو خطہ کشمیر ہے، جو خطہ کشمیر ہے پوری دنیا کے اندر یہ حسن و جمال کسی ریاست کے پاس نہیں ہے، کسی علاقے کے پاس نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس خطے کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور جتنا آب و ہوا جیسی روح پرور آب و ہوا ہے، جتنا سبز و شاداب ہمارا علاقہ ہے، اس کے اوپر جب برف پڑتی ہے پھر اس کا ایک الگ منظر ہوتا ہے۔ میں اس دن لیاقت صاحب اور ہم جب باغ میں ہم نے وزٹ کیا، اس دن بارش ہو رہی تھی اور میں اپنی گاڑی میں جب جا رہا تھا باغ کی طرف، تو اوپر سے جب بارش گرے نا اس وقت چونکہ ہم آگے اس کے لیے جا رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ جب بارش اوپر سے گر رہی تھی گاڑی کے شیشے کے اوپر نا، تو یوں لگ رہا تھا جیسے موتی نہیں ہوتے، موتیوں کی لڑی نا ٹوٹ کے بکھر رہی ہو، اور اس سے ایک سما بند رہا تھا نا۔ جبکہ یہی بارشیں آپ کو پتا ہے کہ جب شہروں کے اندر ہوتی ہیں تو یہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، جو ہے نا نالیاں اور گٹر ابلنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ خطہ جو ہمارا کشمیر ہے، گلگت بلتستان سارا، جہاں پہ ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس فطری جو حسن و جمال ہے اس سے یہ لبریز ہے، مالا مال ہے یہ علاقہ۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو بھی حکومتیں آج سے پہلے گزری، آج بھی جو حکومت ہے، ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ ٹورزم کو ڈیولپ کریں، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، یہ اپنی باقاعدہ سے ایک مہم چلائیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک اسپیشل ٹریک بنانا چاہیے ان کو، جو ہے نا ان جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں تک ٹورسٹ کو آسانی مہیا کرنے کے لیے کیا کریں، لوگوں کو یہاں سے لے کے جائیں وہاں پہ۔ تو ہماری آبادی کتنی ہے؟ ہماری تو 50 لاکھ ساری آبادی ہے، اس میں سے بھی آدھے لوگ ہمارے باہر ہیں۔ ہاں، تو اتنی اگر یہ صرف ٹورزم کو ڈیولپ کریں تو میرے خیال میں ہمارے لاکھوں لوگوں کا تو روزگار یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ کیا ہوگی ایک والا سے میرپور تک اب یہ جو دریا بہ رہا ہے، اس کی سائڈ پر اگر آپ روڈ نہیں بنا سکے تو 70 سال میں تو اور آپ کیا بنا؟ جی بالکل، یہ دیکھیں، یہ من حیث القوم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، ہم اپنی جابز کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت ہم کیا کریں، اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے وقف کریں۔ اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں، یہ سوچیں، ہم بیٹھ کے یہ تجزیہ کریں اور اس کے اوپر پریکٹیکل ورک شاپ۔ رسول صاحب ایک چیز بڑی اہمیت سے متعلق ہے کہ کشمیریوں کا 18 ارب ڈالر پاکستان کے 546 قوموں کے پیش کے برانچیز اعلیٰ کشمیر کے اندر وہاں جمع ہے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو زکوٰۃ ہے ہمارے کشمیریوں کے پیسے کی، وہ بھی کشمیر کے بڑی لگتی، قرضہ وہ نہیں دیتے۔ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، 60 کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں مجھے بتائیں ریسورسز بے حساب ہیں، مگر لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، ایک مدہ کمارا 20 کھا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے، خود کفیل تحریک کا کیا مطمع نظر ہے کہ وہ ان ریسورسز کو کیسے استعمال کرے؟ جی، جو ہماری خود کفیل تحریک ہے، ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہمارے حقوق ہیں
ان سے ہمیں آگاہی ہو. اور خود کفیل تحریک ابھی ہمارے سمجھ لیں کہ جو ہماری تحریک ہے وہ ابھی ہمارے آگاہی مرحلے میں ہے. ہم نے یہ گزشتہ دنوں میں ضلع باغ کا ہم نے وزٹ کیا ہے, اور ہم جتنے بھی وہاں پہ گرلز کالجز یونیورسٹیز اور اپنا جتنے بھی پرائیویٹ کالجز ہیں ہم نے ان کا وزٹ کیا, اور یہی ہم نے وہاں پہ اپنا پیغام یہی دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے حقوق کو پہچاننا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے, اور جو حکومت وقت ہے یا جو ریاست ہے اس کا فرض کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کیا چیز دینے کا پابند ہے, اور کیا ہم یہ چیزیں جب لیتے ہیں اپنی حکومتوں سے تو کیا وہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں. نہیں, دیکھیں جو ہمارے بجٹ جتنا ترقیاتی بجٹ آتا ہے یا جو چیزیں ہمارے لیے مختلف اداروں کی طرف سے وہاں پہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بانٹیں اس چیز کو, جو ہے نا لوگوں کو اس سے مستفید کریں, وہ ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچتی. اور بیسیکلی یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم حقوق سے آگاہی دیں, اور جو جتنا جون سا بھی جو محکمہ ہے اس کے پاس جو بجٹ آتا ہے وہ کیا کرے, وہ پورا بجٹ زمین کے اوپر اتارے, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے, چاہے وہ محکمہ زراعت ہے, چاہے وہ محکمہ سیاحت ہے, چاہے وہ محکمہ مال ہے, چاہے وہ تعلیمی محکمہ تعلیم ہے, چاہے محکمہ ہیلتھ کا ہے. یہ سب محکمے جتنے ہیں ان کے پاس جتنے ادارے ہیں ان کے پاس جتنا بجٹ آتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارا عوام تک نہیں پہنچ پاتا, اور دراصل ہماری عوام بھی اس چیز سے بے بہرا ہے, ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ کتنا جو ہے نا ہمارے کون کون سے حقوق ہیں جن کو غصب کیا جا رہا ہے, جن کی بندر بانٹ کی جا رہی, جن کو کھایا کیا جس دن ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری عوام کو, ہمارے طالب علم کو, ہمارے نوجوان محنت کش مزدور کو اپنے حق کا پتہ چل جائے گا, اس وقت یہ لوگ مجبور ہوں گے کہ ان کا حق ان تک پہنچائے, پھر ہم کو نہیں کھانے دیں. کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس میں سول سوسائٹی کی باقاعدہ نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ پیسہ کہاں پر لگا, کیا سب کچھ گولمول ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے نا. پچھلے سال بھی 7.5 ارب روپیہ جو ہے بجٹ میں وہ لیپس ہو رہا ہے, اس پر پرائم منسٹر نے بہت دکھ کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہائی نااہل ہماری بیوروکریسی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں لگانا ہے. تو یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں المیہ ہے. اور دوسری بات خاص کر یہ ہے, ہمارے ایک قسم کے سیکرٹری ہیں سدا جاوید ایوب صاحب, کہنے لگے کہ جب ہم کسی محکمے میں کام کر کے اس کو صحیح مین اسٹریم پر لاتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے کسی دوسرے محکمے میں بھیج دیا جاتا ہے. ہر جگہ گورنمنٹ کے اندر بھی اپنے ایسے ایشوز موجود ہے, یقین کریں آپ, جو کہ پروگرام کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے. عوام کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, عوام کو پتہ ہی نہیں. عوام کہتے ہیں صرف 3 محکمے ہیں بس, لوکل گورنمنٹ, ایجوکیشن اور ہیلتھ, باقی ان کو پتہ نہیں کہ 32 محکمے ہو رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. جی بدقسمتی سے جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن میں بری طرح سے لپٹی پڑی ہے, اور جتنے ہمارے ادارے ہیں اس وقت ان کا جو ہے نا بہت ہی برا حال ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمارے اس وقت جو ترقی کا ہمارا معیار ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے. حالانکہ ہمارے جو تعلیم کی جو ریشیو ہے, شرح خواندگی ہے, وہ اس کا لیول ٹھیک ہے, لیکن اپنی طرف سے اپنی کوشش اپنی محنت سے لوگوں نے جو ہے نا جو جس قدر بھی ترقی انہوں نے کی, کاروبار کے اندر کی, روزگار کے اندر کی, کسی فیلڈ کے اندر پہنچے وہ لوگ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اداروں کی طرف سے محکمہ جات کی طرف سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہت مایوس کن ہے, جس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں سول سوسائٹی کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا. جس طرح بھی ہماری پولیس ہے, محکمہ مال ہے, جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے جب تک عام آدمی اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے گا, جب تک دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن وہ سب کے سب ان کی یہاں پہ کھپت نہیں ہوتی, ان کو یہاں پہ رسپانس نہیں ملتا, تو پھر وہ یہاں سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ہمارے جو بہت اچھے دماغ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آپ کے یہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں, حتیٰ کہ بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کی سروسز, جن کی جابس کشمیر کے اندر ہے, لیکن ان کے بچے پاکستان کے اندر مقیم ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں پر بنیادی سہولیات سے جو ہے نا ساری ابھی تک دیکھیں 21ویں صدی کا دور ہے, آج بھی اگر آپ کے پاس سڑک نہیں ہے, آج بھی اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس تو تعلیم نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیا حق ہے. یہ حکومت, یہ وہ لوگ جو اس ذمہ دار بنتے ہیں سوسائٹی کے, اس قوم کے, پھر وہ کس طرح جو ہے نا آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بتائیں, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ خود کفیل تحریک کے اندر رہتے ہوئے
مستقبل قریب کے پروگرام کیا ہے آپ کے؟ جی خود کفیل تحریک کا انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی تک جو ایجنڈا طے کیا ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم جتنے کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے طالب علم اور جو نوجوان لوگ ہیں جو سرمایہ افتخار ہے ہمارا، جو آنے والے دور میں اس ملک کے جو ہے نا کرتا دھرتا ہوں گے، ان کے پاس اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ تجزیہ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ کس طرح ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے قوم کو، اپنی ریاست کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود کفیل تحریک کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی وسائل ہیں، چاہے وہ آبی وسائل ہیں، چاہے وہ جنگلات ہیں، وہ معدنیات ہیں، وہ آب و ہوا ہے، وہ پانی ہے، وہ جو بھی ہے، ان کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ریاست کو بہتر کریں۔ خواتین کو خواتین کی طرف سے ہمیں جو ہے نا بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے، لیکن ہم نے خواتین کی جب ان سے یہ اپنی خود کفیل تحریک کا پیغام ہم نے ان تک پہنچایا تو بہت اچھا ان کی طرف سے ہمیں رسپانس ملا ہے۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کیا اور ارادہ کیا ہے۔ اس میں ہم آگے چل کے جو ہے نا خود کفیل تحریک کا بنیادی طور پہ ابھی ہم آگاہی مرحلے سے جب آگے پریکٹیکلی ہم جائیں گے، ابھی بھی ہم جب جا رہے ہیں لوگوں کو زراعت کچن گارڈننگ ہے، جی کچن گارڈننگ اور جو ہے نا سبزی جو اپنے کھیت میں آپ اگا سکتے ہیں، آسانی سے اپنے لون میں پیدا کر سکتے ہیں، جو آپ پھل پھول اگا سکتے ہیں، اس حد تک ہم ابھی تک لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا ان کو ان چیزوں کی افادیت سے جو ہے نا یہ اجاگر کر رہے ہیں۔ لیکن آگے چل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، ان سے کیسے استفادہ کیا جائے، گھریلو انڈسٹریوں کیسے کی جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم ہمارا 10 لاکھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور 10 لاکھ لوگ اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ ہم ایک آگاہی ہم پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس مشن کو لے کر، اس مشن کو لے کر ہم آگے نکلے، جب عام آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، جب سب لوگ اپنی ذمہ داری، 10 لاکھ لوگ جب کسی مقصد کے لیے باہر نکلیں گے، کسی سوچ کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہماری سوسائٹی اور ہماری ریاست ترقی کرے گی اور ہم آگے بڑھ کر جو ہے نا ایسی اقوام کی صف میں کھڑے ہوں گے جو باوقار زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا۔ ناظرین، خود کفیل تحریک کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک بھیڑ کی شکل میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بڑے قیمتی نوجوان اس میں آئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں جو رورل این جی اوز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ شامل ہوتی جائیں گی، اور کچھ اداروں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ اس چیز کا اعلان کیا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر یو سی میں آزاد کشمیر کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تنظیم موجود ہے جو انیکٹیو ہے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اویلیبل ریسورسز جو ہیں، یعنی انڈیجینس ریسورسز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو استعمال کر کے ہم کیسے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کھانا جو ہے وہ آرام سے مہیا کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں 200 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کم از کم 120 سے نیچے یہ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ٹماٹر نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا کیلا ہمارے ملک میں نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا ہم آزاد کشمیر کے اندر سبزی نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سب چیزیں سوچیں، ہر چیز کیمیکل والی ہے، وہ ہم کھا رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ینگ لڑکے کو جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ کیوں ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک؟ اس کی وجہ یہ کہ ناقص خوراک ہے، فرسٹریشن نہیں ہے، ناقص خوراک ہے۔ ناقص خوراک کے لیے باخدا ہم سب کو باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم بیماری کا علاج جو کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بیماری کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ جہاں سے بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کسی قابل غلط ہو جائیں گے اور آگے پھر کسی کو میسج دے سکیں گے۔ السلام علیکم۔